فرمایا زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے. دو چیزیں، جن گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، نماز کے سجدے ہوتے رہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اس گھر کے اندر میری رحمت کا آنا جانا لگا رہے گا. یخادعون اللہ، صبح دیر سے اٹھے، کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو. آج قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو. والذین آمنوا، ٹیپ ٹاپ کر کے سفید کپڑے پہن کے رنگدار پہن کے، اور میرے عزیزوں پیسے کی چمک دکھا کر لوگوں پر روک دبانے کے لیے آ گئے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ان کے مال نے، ان کی وجاہت نے، ان کے جاہ و جلال نے انہیں ایسا دھوکہ دیا، انہیں پتہ ہی نہ لگا. پتہ اس وقت لگا جب اسرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ تو بات پکی ٹھکی ہے، اپنے پلے باندھ لو میرے عزیزوں. جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. اچھا کرو گے تو اچھا پھل پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پھل پاؤ گے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، ایک پودا لگا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ پودا کس لیے لگا رہا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہوگا، پھل دے گا، سایہ دے گا. کہ بابا اپنی عمر دیکھ لے، اپنی سوچیں دیکھ لے، اپنا خیال دیکھ. پل بھل کا تیرا یقین کوئی نہیں. چہرے پر تیرے سایاں، ہاتھ پیر تیرے ڈھیلے پڑ گئے. کب یہ جا کے درخت جوان ہوگا، کب یہ اپنا سایہ چھوڑے گا، اور کب یہ پھل دے گا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا میاں میں نے اپنے لیے تھوڑی لگایا، چل میں اس کا سایہ نہ پا سکوں، آنے والے وقتوں میں کوئی تو سایہ پا لے گا. کب درخت تو لگا رہا ہے، پودا تو لگا رہا ہے، سایہ کسی اور کو ملے گا. کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی. اگلا جواب دے کے کہنے لگا محمود غزنوی یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچا دے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں دیر نہ کرنا، بچو یا نہ بچو، دنیا میں رو یا نہ رو، بھلائی کا پھل انشاءاللہ ضرور ملے گا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اتنا خوش ہوئے، اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی. کہ محمود غزنوی سایہ تو دور کی بات ہے، ابھی اس پودے نے زمین میں جڑیں نہیں پکڑی، اللہ نے فائدہ پہلے عطا فرما دیا ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اتنا خوش ہوئے، اللہ اکبر فرمایا ایک اشرفیوں کی تھیلی سے اور منگوا دو. دوسری اشرفیوں کی تھیلی جب لا کے اس کے ہاتھ میں ڈالی، کہنے لگا محمود غزنوی ابھی تو کہتا تھا کہاں سے پھل کھائے گا، دیکھ کتنا کریم مالک ہے، ابھی اس کی ٹہنیاں شاخیں نہیں نکلی، پروردگار عالم نے پھل پہلے ہی کھلا دیا ہے. کسی کے ساتھ بھلائی کر کے چلے جاؤ، تمہارے جنازوں کی کیفیت بتلائے گی. مر کر جب کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے اس وقت چہرے کی حشاشت بشاشت بتلائے گی، چہرے کی رنگت بتلائے گی. ایسا کام کوئی کر کے گیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کسی کے ہاتھ اٹھے، پروردگار عالم نے جنت کا نکھار دنیا کے اندر اس کے چہرے پر عطا فرما دیا ہے. باپ کے قاتل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں. اللہ اکبر، آل رسول کو دیکھ کتنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہر آدمی بدلہ لینے کا خواہش مند ہے، کہتا یار بدلہ لوں گا، اپنا ہاتھ ٹھاروں گا، بدلہ لوں گا، میرے جگرے کو، میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. یہ سبق پتہ نہیں کس کتاب سے تجھے ملا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اماں کی گود سے، اپنے ابے کے مدرسے سے نہ ملا. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جب خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی، سرکار مدینہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھنے آئے، سیدہ فاطمہ کا چہرہ
دیکھ کے کہہ دیا اے خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے، کہ کملی والے ایک کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ نام نرالا انوکھا انوکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ میں خود نہیں کہہ رہا، میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے اللہ نے اس کا نام انتخاب کیا، اس کا نام اللہ نے پسند کیا، کیونکہ جبرائیل میرے کان میں کہہ رہا ہے یہ اتنی کرموں والی عورت ہے، اس کا نام فاطمہ رکھ دو۔ پروردگار عالم نے اس پر اور اس کے آنے والی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ مجھے کل جھگ میں کہنے لگے کربلا کے واقعات کا سبق بتلائیے کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے پہلا سبق تو کربلا کے میدان میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا پورا کر دیا۔ جب ماں نے گود میں لے کے قرآن سنا کر حق مانگا تھا بیٹے بتا تو میرے دودھ پلانے کا کیا ادا کرے گا، تو حضرت حسین نے مسکرا کے کہا تھا اماں جان تو نے مجھے دودھ پلاتے قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں گلا کٹاتے تجھے قرآن سناؤں گا۔ چپیڑ ماری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام نے، اس بات نے، اس جواب نے ان نوجوانوں کے چہروں پر جو آج تک یہی راگ رولا روکتے ہیں، یہی راگ رپا راپتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ چہرہ چہرہ نہ رہا، حالت حالت نہ رہی، رنگ بدل گیا، عقل بدل گئی، تمہارے دانے میں اتارنے کے لیے کما کما کے پاگل ہو گئے۔ تجھے کس نے نعمت دے دی کہ تو اتنا پوچھنے کا حقدار بن گیا کہ تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے یا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تیرے لیے کما کما کر اتنا پاج ہو گیا کہ خود اپنی مرضی سے باتھ روم میں جا نہیں سکتا، ابھی بھی کہتا ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ اتنا کڑوا بول ہے، یہ کیل جال ذائقے کھانے کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنا کڑوا بول ہے، گھر کے سکون کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنا کڑوا بول ہے، تیرے نام اعمال پر نافرمانی کا خدا کی طرف سے قلم پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ کن آل رسول کی بات کرتے ہو؟ آل رسول ہے۔ امام باقر کہتے میرا ابا امام زین العابدین عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک ہرنی آ گئی، میرے باپ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھ سے دائیں بائیں ہٹاؤں، ہرنی ہٹی کوئی نہ۔ اللہ اکبر، میرے باپ نے جب ہرنی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ باقر بیٹے انہیں اندر آنے دے، کہ میرے اندر آنے دیا، کہ میں حیران رہ گیا۔ ہرنی آئی، میرے باپ کے ہونٹوں کو چوم کر میرے باپ کے کان میں کچھ کہنے لگ گئی۔ آج میرے عزیزوں، دنیا والوں جو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو، اللہ اکبر، نبی تو نبی کی بات ہے، ساری دنیا کے انسان کے ایمان اور ساری دنیا کے انسانوں کے نیک اعمال مل جائیں، نبی کے پاؤں کے نیچے جو جوتے کا تلوا ہے، اس کے نیچے جو مٹی کا ذرہ آ گیا، ساری دنیا کی عبادت ریاضت اس ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاتھ میں لاٹھی لی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہرنی آگے آگے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عربی شکاری کے دروازے پر جا کے رکی۔ امام زین العابدین نے اپنی لاٹھی سے دروازہ بجایا، بڑا گبرو جوان باہر آیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ میرے پاس شکایت لے کے آئی، ہم آل رسول ہیں، ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے ہاتھوں کا حیا کر کے ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں موڑتا ہے۔ امام زین العابدین حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں مکہ پاک میں حرم میں بیٹھا تھا، مجھے اچانک چیخنے کی، دھاڑے مارنے کی، رونے کی آواز آئی، کوئی بچے کی آواز نہیں، عورت کی آواز نہیں۔
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک نوجوان ہے, سجدے میں پڑھ کے رو کے کہہ رہا ہے الہی معاف کر دے, اگر تو نے معاف نہ کیا قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھائیو, میں تیرا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ دربار میں اس کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے, 50,000 سال تک اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے. کم عمرک فیما افناہا, 70 سال کی مہلت دی تھی. اللہ اکبر. استاد کے پاس شاگرد بیٹھے, 1 گھنٹے کی مہلت نہیں دیتا, پیر 1 دن کی مہلت نہیں دیتا. اللہ اکبر. مالک ملازم کو 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتا. دیکھ میں تیرا پروردگار, میں نے 70 سال کا تجھے عرصہ دیا, تو کتنا بدبخت ہے, 70 سال میں بھی میرا بن کے نہیں آیا ہے. کیا غیب کی خبریں میرے نبی نے تجھے آ کے نہیں بتلائی تھی؟ قدم قدم پہ میرے نبی نے تجھے جھنجھوڑا تھا, قدم قدم پہ میرے نبی نے تجھے ڈرایا تھا. اے ظالم, یا تو اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام نہ لگا کے آتا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, گناہ تیرے اتنے, تیرے انگ کو توڑ کے رکھ دو, لیکن تیرے نام اعمال والے رجسٹر پر تیرے نام سے پہلے میرے نبی کا نام محمد لکھا ہوا ہے. اور ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا نام اعمال اس نام کی برکت کی وجہ سے مجھے کھولتے ہوئے حیا آ رہا ہے. جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اتنی زور سے رویا مجھے ترس آ گیا. میں اٹھا اور میں نے جا کے اس جوان کے سجدے میں سر پہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. میں نے کہا جوان کیا بات ہے, ایسا کون سا تیرے سے گناہ ہو گیا کہ پروردگار عالم سے کہہ رہے مجھے اندھا کر کے اٹھائیو تاکہ قیامت کے دن تیرا میرا سامنا نہ ہو سکے. اللہ اکبر. حسن بصری کہتے میری چیخیں نکل گئی جب اس نوجوان نے سر سجدے سے اٹھایا. میں نے اس کا اپنے ہاتھوں سے اس کی زلفوں کو پیچھے کیا تو حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین رو رہا تھا. میں نے کہا واہ آل رسول, سب کچھ دینے کے بعد بھی پروردگار عالم کے دربار میں اثر ہو کے دکھا رہا ہے. کوئی عبد الحنان بے وقوف تھوڑی ہے, ہر جمعے کو پرچی لے کے بیٹھ جاتا ہے, یار مسجد کے لیے دے دو, یار مدرسے کے لیے دے دو. تم میرے گھر کے لیے دیتے ہو تو نہ دو, تم قاری عتیق کے گھر کے لیے دیتے ہو نہ دو. رب کعبہ کی قسم ہے کون سے احسان کر رہے ہو؟ وہ اپنے دیے ہوئے مال سے مانگ رہا ہے, آج بندہ اس کے دیے ہوئے اس مال سے نہیں دیتا. اللہ اکبر. کل اسے دینے کی ضرورت پڑ گئی, بتاؤ میدان خالی نظر آئے گا, دینے والے چلے گئے. کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے آرے سے چروا کر تیرے یاروں کا امتحان لیا, میں نے زمین پر انگاروں پہ لٹا کر تیرے یاروں کا امتحان لیا, تلواروں کے سر سائے میں سجدے کروا کر, نیزے کی اینی پہ سر لٹکوا کر میں نے تیرے یاروں کا امتحان لیا, پیٹ پہ پتھر بندھوا کر چمڑے ادھوا کر میں نے تیرے یاروں کا امتحان لیا. کملی والا ایگزامینر میں بن گیا, امتحان میں نمبر دینے والا میں بن گیا. اللہ اکبر. آج دنیا والوں سے صحابہ کا مقام نہ پہنچ, میرے سے اپنے یاروں کا مقام پہنچ. میں نے ایک کے نہیں بلکہ ساروں کے بارے میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. محبوبہ تیرے یار زمین پر رہ کر میرے سے راضی ہو گئے, میں عرش بری پر سے تیرے یاروں سے قیامت تک راضی ہو گیا. بے وقوف ہوگا وہ آدمی جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا, اس نائل کو پتہ ہی کوئی نہیں, وہ تھوک آسمان سے تیرے منہ پہ آ کے گرے گا. کون؟ امام زین العابدین. مروان نے گرفتار کروا دیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے کھڑا ہے, پیروں کے اندر رسیاں باندھ دی گئی. کیا تھا؟
خلیفہ وقت کا میں، حاکم وقت کا میں، لوگ تیرے پاس آ کر پہلے اللہ اکبر مصافحہ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، اللہ اکبر ان کو کہ پہلے میرے پاس آیا کرے، اللہ اکبر کا خون کا فرق ہے، تیرے جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ کس کا، اور میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ زین العابدین مان جا، اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ کہنے لگے ہمیں نہ آزما، کب ہم جان دینے میں بھی دیر نہیں کرتے، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر جان لینے میں دیر نہیں کرتے، اختیارات اس نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، جب چاہے ہمارے سے استعمال کروا لیتا ہے، ہمارے اختیار اس کے پابند، ہماری رضا اس کی پابند، ہماری موت حیا اس کی پابند۔ کہ امام زین العابدین سے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، بتا آج اپنے رب کو بلا لے۔ اللہ اکبر کہنے لگے بلا لوں کا بلا لے، بروال کہنے لگا بلا لے، زور سے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر۔ اور لوگوں اس نعرے کو پکا لو، قبر میں کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا۔ میرے عزیزو تجھے اس نعرے کی اہمیت کا اندازہ کوئی نہیں، جا افغانستان میں چلا جا، جن کے وزیر کے پاس رہنے کو مکان کوئی نہیں، تالاب سے وضو کر کے جھونپڑی میں دن رات گزارا ہے، اس سے پوچھ اللہ اکبر کا نعرہ کیا ہے، کہے گا 20 سال اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پروردگار عالم نے اس نعرے کی برکت سے سارے کفر کو ہمارے قدموں میں جھکا دیا ہے۔ کہہ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انگ انگ میں بسا لو، رنگ رنگ میں بسا لو، ڈھنگ ڈھنگ میں بسا لو، کردار میں بسا لو، گفتار میں بسا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیری زبان پہ کون سا نام آئے گا؟ دنیا کی زندگی میں یہ نام یاد کر لے، موت کے وقت خدا کی قسم یہ نام تجھے ملک الموت بھی نہیں بھلا سکتا۔ پروردگار عالم کا اگر تیرے میرے پہ کرم ہو گیا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے قبر میں جائے گا، کہہ دو اللہ اکبر۔ کم سے کم پوری دنیا کے کفر پر زبر ضرب لگے نہ لگے، جو تیرے دل کے اندر اللہ اکبر، اللہ کے غیر کا بت بیٹھا ہوا ہے، جب تو اللہ اکبر کہتا ہے اس بت کی گردن فرشتہ فوراً مروڑ دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو نام پکا دو، دنیا کہتی تیرے ابے کا نام کیا، وہ جس طرح نام بتاتا ہے، جس طرح ابے کا نام پکا ہے اس طرح ربا کا نام پکا دو۔ آج میرے عزیزو، آج میں آپ سے پوچھوں تمہارے رب کا نام کیا ہے، کہہ دو نا اللہ اکبر۔ اس کی پاور بڑی ہے۔ زین العابدین نے ہتھکڑیاں ہاتھوں میں رسن بندھے ہوئے ہیں، مروان کے سامنے کھڑے ہیں، کہ بتاؤں تجھے کیا طاقت ہے، کہ تیر مرد اللہ اکبر کا، اور نگاہیں ہتھکڑیوں کی طرف ڈالی، ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، کہنے لگے اللہ اکبر، ہم آل رسول ہیں، ہمارا نانا آسمان کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، پروردگار عالم اللہ اکبر میرے نانے کے اشارے پہ شریعت کے اندر ترمیم کر دیا کرتا تھا۔